17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم کی داستان و شجاعت، قسط نمبر 17، حصہ سوم، پرجوش مجاہدین۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں وقف کر دی ہیں، جو میدان کا راز میں شیر کی طرح جست لگاتے ہیں۔ نہایت بہادر، آزمودہ کار، فرما بردار اور شیر دل ہیں۔ ان کی بہادری کی داستانیں ضرب المثل ہیں۔ عبادت گزار خلیفہ اور مسلمانوں کے ہمدرد و بہی خواہ ہیں۔ اگر ضروری سمجھو تو ان سے مشورہ لو، ان کے تجزیوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو بھی شجاعت و مردگانی دکھانے کا موقع دو۔ چونکہ اب تم غنیم کے ملک میں پہنچ گئے ہو، اس لیے آزاد ہو کہ موقع مناسب دیکھ کر اور سمجھ کر جو چاہو کرو، لیکن یہ خیال رکھو کہ تمہاری کسی غلطی سے مسلمان ابتلا میں مبتلا نہ ہو جائیں، ورنہ قیامت کے دن تم سے ہی باز پرس کی جائے گی۔ جو شخص بھی خواہ وہ ادنا ہو یا اعلیٰ، حاکم ہو یا راجا، تم سے امان مانگے فوراً اسے امان دینا اور ہر ممکن اس کی اطاعت کرنا۔ رات کو خود لشکر کے گرد گشت کرتے رہو، دشمنوں کی طرف سے غافل نہ رہو۔ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ مجھ کو تم سے کس قدر محبت ہے، یہ محبت ہی مجھے بے چین کیے ہوا ہے۔ خدا تمہاری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اور فتح دے۔ مجاہدین سے میرا سلام کہہ دو۔ محمد بن قاسم نے خط تمام لشکر کو سنا دیا اور اسی وقت منجنیقوں کو دیبل کی طرف کھینچ کر لے جانے کا حکم دیا۔ فوراً گھوڑے جوتے گئے اور انہوں نے منجنیقوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ ایک دستہ سواروں کی حفاظت کے غرض سے ساتھ کر دیا گیا۔ اب تمام لشکر ڈیرے خیمے اکھاڑ کر تیار ہوا اور سب سے آگے مقدمہ لشکر کا اگلا حصہ روانہ ہوا۔ اس کے بعد میمنہ لشکر کا دایاں بازو اور میسرہ لشکر کا بایاں بازو اور کلب لشکر کا درمیانی حصہ دائیں بائیں پھیلتا ہوا بڑھا۔ اس کے بعد ساقہ پچھلا حصہ چلا۔ ہر حصہ دوسرے سے کافی فاصلے پر تھا اور اس طرح سے یہ لشکر دور تک پھیل گیا اور اس کی تعداد اصل سے دوگنی نظر آنے لگی۔ شیران اسلام نہایت جوش و خروش سے بڑھے چلے جا رہے تھے، گویا ہر شخص پر مجاہدانہ کیفیت طاری تھی۔ آخر کوچ و قیام کرتے ہوئے دیبل کے قلعے کے سامنے جا پہنچے۔ ہندو نے ان غازیوں کو دیکھتے ہی شور کرنا شروع کر دیا۔ ان کے شور سے اہل قلعہ کو مجاہدین اسلام کی آمد کا حال معلوم ہو گیا۔ تمام زن و مرد اسلامی لشکر کو دیکھنے کے لیے فصیل پر چڑھ آئے اور جھک جھک کر نیز اچک اچک کر انہیں دیکھنے لگے۔ وہ کوہ پیکر منجنیقوں کو دیکھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ منجنیقیں عربوں کی ایجاد تھیں اور وہی ان کو چلانا جانتے تھے اور ان کے ہی ذریعے سے بھاری بھاری پتھر برسائے تھے۔ ہندوؤں کی سمجھ میں نہ آیا مسلمان ان برجوں کو کیوں کھینچے پھرتے ہیں۔ چونکہ اسلامی لشکر دور تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے ہندوؤں کو لشکر کی صحیح تعداد ہی نہ معلوم ہو سکی۔ جس طرح سے جہاں تک نظر جاتی تھی اسلامی لشکر بڑھتا ہوا نظر آتا تھا۔ اسلامی علم نہایت رعب و داب سے لہرا رہے تھے۔ قلعہ کے قریب آ کر مسلمانوں نے ایک پرزور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور قلعے سے ذرا فاصلے پر اتر کر خیمے نصب کرنے لگے۔ ہر دستہ علیحدہ علیحدہ فروکش ہوا۔ ہندو اسی وقت تک کھڑے دیکھتے رہے جب تک کھلے ہوئے میدان میں خیموں کا شہر نہ آباد ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نہایت اطمینان اور بے فکری سے کام میں مصروف ہیں۔ جب دن چھپ گیا تب یہ لوگ واپس گئے۔